آج کا یہ ٹاپک، آج کا میرا یہ عنوان ہر ایک اہل دل کے دل کو ہلانے والا ٹاپک ہے۔ ہر ایک ذی شعور انسان اس سے عبرت حاصل کرنا ہی ہے۔ انسان آج کے اس ٹاپک پر سن کر بھی اگر عمل نہ کرے تو وہ انسان سنگ دل انسان کہلائے گا۔ کون سا وہ ٹاپک ہے؟ اس ٹاپک کو کافر بھی اقرار کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا فرد نہیں کہ اس کا انکار کر سکے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے موت۔ موت ایسی چیز ہے، کافر بھی اقرار کرتا ہے، غیر مسلم بھی اقرار کرتا ہے، مسلم بھی اقرار کرتا ہے، دنیا کے کونے کونے میں بسنے والا انسان اقرار کرتا ہے کہ ہر انسان کو ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ تو شاعر اسی لیے یوں کہتے ہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ موت سے کس کو رشتگاری ہے؟ کون موت سے بچ سکتا ہے؟ شاعر کہتے ہیں موت سے کس کو رشتگاری ہے؟ آج وہ کل ہماری باری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہر چیز کو پناہ ہونا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین کو پناہ نہیں ہونا ہے، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دن کے چہچہے، ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دن کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں رہ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و غم خواب کے پوشاک پہ نازاں نہ ہو، کبھی یہ اکڑنا مت کہ میں بادشاہ ہوں، کبھی یہ اکڑنا مت میں گدا ہوں، کبھی یہ فخر نہ کرنا کہ میں امیر ہوں، میں غریب ہوں، میں زن ہوں، میں عورت ہوں۔ کوئی یہ زن و عورت پر یا بادشاہت پر یا امیر جیسی زندگی پر کوئی فخر نہیں کر سکتا کہ مجھے ہمیشہ جینا ہے۔ شاعر کہتے ہیں اطلس وہ خمخاب کے پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی ولیکن حشر تک، نام احمد کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نام احمد کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ تو شاعر نے بھی یوں واضح کیا، چاہے بادشاہ ہو چاہے گدا ہو، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، چاہے فقیر ہو چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، چاہے بچہ ہو یا بوڑھا ہو یا بوڑھی ہو، ہر چیز کو فنا ہونا ہے اور ہر چیز فنا ہونے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہونا ہے، ہر جاندار چیز کو فنا ہونا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو فنا ہونا ہے، ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ کوئی دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے اور رہ بھی نہیں سکتا۔ کل من علیہا فان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں یوں بتایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ
ارشاد فرماتا ہے وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی، تمہاری جان چھوڑ، تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے؟ تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے؟ اللہ تعالیٰ زندگی موت کو پیدا کیا۔ قرآن کہتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ محترم سامعین کرام، اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 5 میں آیت رکوع نمبر 7 میں 8 میں ارشاد فرماتا ہے تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آئے گی، موت تمہیں آنا ہی ہے۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو جاؤ، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی ہو جاؤ تب بھی تمہیں موت کا آنا برحق ہے۔ تو معلوم ہوا اگر انسان موت کے ڈر سے جا کر کے بڑے سے بڑے قلعوں میں جا کر چھپ جائے، پناہ لے لے کہ اس کے اندر کوئی چونٹی تک نہیں آ سکتی، کوئی مچھر پر تک نہیں مار سکتی، تو ایسی جگہوں پر بھی موت داخل ہوگی اور اس کو موت آنا ہی ہے۔ موت سے کس کو رشتگاری ہے؟ آج وہ کل ہماری بازی۔ اور محترم سامعین کرام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سماعت فرمائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد کے پاس سے گزر رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیکھا؟ لوگ اکٹھا ہو کر کے جمع ہو کر کے ہنس رہے ہیں، خوب ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں موت کو یاد کرو، اے لوگوں موت کو یاد کرو، جو میں جانتا ہوں رب کعبہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اگر تم جانتے کہ زیادہ ہنسنا کیا ہے، اگر تم جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو زیادہ روتے، زیادہ نہ ہنستے اور زیادہ روتے تم۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے موت کیا ہے تو تم دنیا میں رہ کر زیادہ ہنستے نہیں بلکہ زیادہ روتے اور زیادہ ہنستے نہیں۔ محترم سامعین کرام، حدیث پاک احیاء العلوم کے حوالے سے اس کو نقل کیا گیا ہے، جلد 4 ہے، صفحہ نمبر 392 ہے۔ تو اس حدیث پاک سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں تو ہمیں موت کو زیادہ یاد کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اکثروا ذکر هذه اللذات الموت، یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو کہ یہ لذتوں کو مٹانے والی ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کرو، زیادہ سے زیادہ موت کو یاد کرو، یہ لذتوں کو مٹانے والی ہے، یہ خواہشوں کو مٹانے والی موت کا ذکر ہے۔ تو محترم سامعین، احادیث سے قرآن پاک سے ہمیں معلوم ہوا موت ایسی چیز ہے جسے ہر انسان کو آنا ہے، اور موت کے ذریعے سے انسان اس دنیا میں کثرت سے موت کو یاد کرنے والا ہو جائے، موت کو کثرت سے یاد کرے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ آئیے اس کو بھی حدیث پاک کے حوالے سے سماعت کرتے ہیں۔ جو انسان موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے وہ شہیدوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں، ان لوگوں کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا جو دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتے ہیں،
جو دن رات میں 20 مرتبہ جو موت کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ تو موت کو یاد کرنے کی ترغیب دلائی گئی کہ انسان موت کو یاد کر۔ یہ موت ایسی چیز ہے جو دنیا کی لذتوں کو نکالنے والی ہے۔ موت ایک ایسی چیز ہے جو سنگ دلی کو نرم و نازک کرنے والی ہے۔ ایک موت کا نام ایسا موت کا نام ہے، ہر انسان کو سنتے ہی انسان کا دل کانپنے لگتا ہے، انسان تھر تھرانے لگتا ہے کہ موت آئے گی۔ ہر چیز کو چھوڑ کر کے ہمیں جانا ہے، ماں باپ کو بھی چھوڑنا ہے، بھائی بہنوں کو بھی چھوڑنا ہے، رشتہ داروں کو بھی چھوڑنا ہے، خیش و اقارب کو بھی چھوڑنا ہے، ہر ایک دوست و احباب کو چھوڑ کر کے تنہا قبر میں جا کر کے ہمیں لیٹنا ہے۔ بس کیا فرق رہتا ہے؟ بس فرق یہی رہتا ہے آج ہم اپنے گھروں میں سو رہے ہیں، موت آنے کے بعد ہم اپنی قبروں میں سوئیں گے۔ آج ہم اپنے گھروں میں سو رہے ہیں، موت آنے کے بعد ہم قبرستان میں قبر میں سوئیں گے۔ اور دنیا کی زندگی ایسی زندگی ہے جو مختصر زندگی بتائی گئی ہے، 2 دن کی دنیا۔ اور دنیا میں جس طرح انسان مسافر رہتا ہے، اسی طرح دنیا کی مسافر کی مثال دی گئی ہے۔ دنیا ایسی ہے اور ہمیشہ سونا اس دنیا میں نہیں ہے، ہمیشہ سونا تو قبر میں ہے، جو ہمیشہ سونا ہے حشر تک۔ اسی لیے شاعر بھی یوں کہتے ہیں، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے۔ افلاک آسمان کو کہتے ہیں، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ حشر تک سونا پڑے گا، مٹی کے نیچے خاک کے سائے تلے ہمیں سونا ہے۔ اور محترم سامعین کرام، جو انسان سنگ دل ہوتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا موت مومن کے لیے ایک تحفہ ہے، موت مومن کے لیے ایک تحفہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے جو بھی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت میں رہتے ہیں، صبح و شام تسبیح و تحلیل میں رہتے ہیں، ذکر و اذکار میں رہتے ہیں، وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہماری روح تن سے جدا ہو جائے، ہم اللہ کے نبی کا دیدار کر سکیں، صحابہ کا دیدار کر سکیں۔ عاشق کا دل تو یہ کہتا ہے۔ اب آئیے نرم دل بننا کس طرح ہے؟ ہمیں ہزاروں واقعات سن چکے، اسلامی سٹوریز ہم لوگ سن کر علماء کرام سے اپنے کانوں میں رس گھولتے رہے، لیکن کبھی ہم عمل کی طرف آگے نہیں بڑھے کہ عمل کیا کرنا ہے، عمل کس طرح کرنا ہے۔ ہمارا دل اتنا سنگ ہو چکا ہے، پتھر کی طرح ہو چکا ہے کہ اس دل پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ خبر سنی کسی کا انتقال ہو گیا، دل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ خبر سنی ایکسیڈنٹ کے ذریعے سے خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہوا، دل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اب یہ سنگ دل کہلاتا ہے، پتھر جیسا پتھر بن چکا ہے یہ دل۔ اب اس سنگ دل پتھر جیسے دل کو نرم کس طرح کیا جائے؟ آئیے اسی کو حضرت ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ ایک عورت حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور کہتی ہیں میرا دل سخت ہے، میں سنگ دل ہوں، اب مجھے کوئی ایک ایسا وظیفہ بتائیے کہ میرا دل نرم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا تم کثرت سے موت کو یاد کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ کتابوں میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ عورت چلی گئی اور کثرت سے موت کو یاد کرنا شروع کی۔ پہلے سنگ دل تھی، اب اس کے بعد موت کو یاد کرنے کے بعد اس کا حال یہ ہوا کہ وہ نرم دل بن گئی، اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہتی ہے پہلے میں موت سے غافل تھی، موت کا تذکرہ نہیں کرتی تھی، اسی لیے میرا دل سنگ دل ہو گیا تھا۔ آپ
جب سے مجھے ایک وظیفہ بتا دیے وظیفہ کہ موت کو یاد کیا کرو، جب سے میں موت کو یاد کرنا شروع کی تو اس وقت میرے دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا ہے۔ سنگ دل تھی لیکن اب میرا دل نرم ہو چکا ہے، خوف خدا دل میں بس چکا ہے، پہلے خوف خدا دل میں نہیں تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ مکاشفۃ القلوب ہے، صفحہ نمبر 189 میں لکھا ہوا ہے۔ اور محترم سامعین کرام، موت، مرنے کی تمنا جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، ایسے بندے کیوں مرنے کی تمنا کرتے ہیں؟ کیوں چاہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو تو میں اس دنیا سے جانے کے لیے تیار ہوں؟ کیوں کہتے ہیں؟ ان میں کیا راز ہے اس میں؟ تو محترم سامعین کرام، راز یہ بیان کیا گیا، موت ایک پل ہے، موت ایک پل ہے، اب اس پل کو پار کرنا ہے۔ انسان مرے گا تو اس پل کو پار کرے گا، اب پار کرے گا تو کس سے ملاقات ہوگی، کن سے وہ ملاقات کرے گا؟ اسی لیے حضرت حبان بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، یعنی موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملانے کا ذریعہ ہے۔ موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست تک پہنچانے کا، ملانے کا ذریعہ ہے۔ تو معلوم ہوا اولیاء اللہ جو اللہ کے نیک محبوب بندے ہوتے ہیں موت کی تمنا اس لیے کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی ہے، میرا وقت اجل آ چکا ہے تو میں فوراً اس دنیا سے چلا جاؤں، میری موت ہو جائے، میری روح قبض انصری سے پرواز کر جائے، قبر میں جاؤں اللہ کے نبی کا دیدار کر سکوں، قبر میں جاؤں پیارے نبی کا دیدار کر سکوں۔ تو یہ ہوتی ہے محبت۔ محترم سامعین کرام، پھر سے شرح الصدور صفحہ نمبر 17 کے حوالے سے اس کو ہم لوگوں نے سماعت کیا، پھر سے شرح الصدور کے حوالے سے صفحہ نمبر 17 ہی ہے۔ ملک الموت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئے، ملک الموت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس آئے، حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں مجھے روح نکالنا ہے، آپ کی روح نکالنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کیا تم نے ایک دوست کو دوسرے دوست کی روح نکالتے ہوئے دیکھا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام ملک الموت سے پوچھتے ہیں کیا تم نے ایک دوست کو دوسرے دوست کی روح نکالتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ ملک الموت روح نکالنے والے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اے فرشتوں، اے ملک الموت جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور جا کر کے کہنا ایک دوست کو دوسرے دوست کی ملاقات کو برا جانتے ہو؟ کیا تم ایک دوست کو دوسرے دوست کی ملاقات سے برا جانتے ہوئے دیکھا ہے، برا کہتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو فرشتے آتے ہیں ملک الموت اور کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے، کیا تم ایک دوست کو دوسرے دوست کی سے ملاقات کو برا جانتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی پایا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ابھی میری روح قبض کر لو، ابھی میری روح قبض کر لو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو شرح الصدور صفحہ نمبر 17 کے حوالے سے اس واقعے کو نقل کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک الموت سے پہلے کہتے ہیں ایک دوست کو دوسرے دوست کی روح کو نکالتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس کے جواب میں اللہ ملک الموت سے کہتا ہے جاؤ ابراہیم علیہ السلام سے کہہ دینا کیا تم نے ایک دوست کو دوسرے دوست کی ملاقات کو برا جانتے ہوئے پایا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میری روح قبض کر لو، تو فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح قبض ہوتی ہے۔ تو یہ ملاقات کا بہانہ ہوتا ہے، انسان موت کہتا ہے، موت کے بعد ایک دوسرے کی ملاقات ہوتی ہے۔ اور محترم سامعین کرام، معلوم ہوا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق رکھنے والا مرنے سے کبھی خوف نہیں کھاتا، موت کے بغیر ملاقات ناممکن ہے، موت کے بغیر محبوب سے ملاقات ناممکن ہے، موت اس کے بعد محبوب سے ملاقات ہوتی ہے۔ اور محترم سامعین،
موت کا تذکرہ سنتے ہیں لیکن ہمارا دل آسودہ نہیں ہوا، غمگین نہیں ہوا۔ موت کا نام سنا ہم نے لیکن ہمارے جسم پر کوئی کپکپی طاری نہیں ہوئی۔ موت کا نام ہم نے سنا لیکن ہمارے اعضاء ویسے ہی برقرار ہے۔ موت کا تذکرہ سن کر بھی ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں ہے، موت کا تذکرہ سن کر بھی، موت کا تذکرہ سن رہے ہیں، اس کے باوجود بھی انسان غمگین پریشان نہیں ہے۔ تو آئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال کیا تھا جب وہ موت کا نام سنتے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حال کیا ہو جاتا۔ آئیے اسی کو نقل کیا گیا شرح الصدور صفحہ نمبر 17 میں حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب موت کا ذکر سنتے تو ان کے جسم سے خون کے قطرے گرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ جب موت کا ذکر سنتے ان کے جسم سے خون کے قطرے گرتے۔ اللہ اکبر، وہ تو نبی تھے، اس کے باوجود بھی موت کا ذکر سنتے ان کے جسم سے خون کے فوارے نکل جاتے، ان کے اعضاء سے خون نکل جاتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب موت کا نام سنتے تو ان کے جسم سے خون کے قطرے گرنے لگتے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب و برگزیدہ نبی حضرت داؤد علیہ السلام جب موت اور قیامت کا ذکر سنتے تو ان کی سانس اکڑ جاتی اور جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت کے جلوے دیکھتے تو ان کے دل پر سکون نازل ہوتا، اطمینان پہنچتا۔ تو معلوم ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور جتنے بھی انبیاء کرام ہیں اللہ کے خوف میں رہتے، اللہ سے ڈرنے والے تھے اور موت کو یاد کرنے والے تھے۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام جب موت کو یاد کرتے تو اس وقت ان کا حال یہ ہوتا تھا، ان کے جسم سے خون کے قطرے نکلنا شروع ہو جاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب موت اور قیامت کا تذکرہ سنتے تو ان کی جسم پر کپکپی طاری ہو جاتی تھی۔ تو محترم سامعین کرام، یہ نیک تھے، نیک تھے، پاک و صاف تھے، گناہوں سے خود بچنے والے اور دوسروں کو بھی بچانے والے تھے۔ یہ خود نیک ہو کر کے اللہ سے اتنا ڈرے اور موت کا ذکر سنے تو ان کے اعضاء میں کپکپی طاری ہو جائے، وہ تو نیک ہو کر کے اتنا ڈرے۔ آج ہم گنہگار ہو کر کے سر سے لے کر کے پیر تک گناہوں کے دلدل میں ڈھسے ہو کر کے پھنس کر کے اس کے باوجود بھی ہم اللہ کے ذکر نہیں کرتے، اللہ کا ذکر سے، اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، اور موت کا نام سنتے ہیں تو کوئی کپکپی طاری نہیں ہوتی جسم پر۔ اللہ اکبر۔ موت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہم لوگوں نے سنا کہ موت کیا ہے۔ اور محترم سامعین کرام، اس زمانے میں بڑے بڑے بادشاہ بھی ہوتے تو وہ ہمیشہ علماء کا قرب حاصل کرتے، علماء کے قریب رہتے اور علماء سے پوچھتے، مجھ سے مجھے کوئی نیک بزرگ ہو جاتے۔ اس زمانے میں کوئی اولیاء اللہ رہتے یا عالم دین رہتے، ان سے کہتے، باادب بادشاہ ہوتے، امیر المؤمنین رہتے، اس کے باوجود بھی کہتے مجھے کچھ نصیحت کرو۔ تو وہ نصیحت کیا کرتے؟ آئیے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عالم سے کہا مجھے نصیحت کیجیے، تو انہوں نے فرمایا تم خلیفہ ہونے کے باوجود موت سے نہیں بچ سکتے، تمہارے آبا و اجداد، اجداد میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک ہر ایک نے موت کا جام پیا ہے، اور اب تمہاری باری ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو بہت دیر تک روتے رہے۔
اتنے پاک و صاف رہنے کے باوجود، نیکوکار رہنے کے باوجود موت سے اتنا ڈرتے اور اللہ کا خوف دلوں میں بسا رہتا۔ مکاشفۃ القلوب کے حوالے سے صفحہ 189 کے حوالے سے ہم لوگوں نے سماعت کیا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم لوگوں نے واقعہ سنا، اور ایک بزرگ جو موت کو اتنا یاد کرتے، اتنا یاد کرتے۔ آج ایسے بھی لوگ ہیں جو قبرستان جانے سے بھی گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، قبرستان میں داخل ہونے سے بھی ڈرتے ہیں۔ دن میں تو داخل نہیں ہوتے، رات کا اندھیرا ہو جائے قبرستان کا نام سنتے ہی انسان اس راستے سے جانا پسند نہیں کرتا کہ قبرستان ہے، رات کا وقت ہے، اندھیری ہے، تاریکی ہے، میں اس قبرستان کے پاس سے نہیں گزروں گا، نہیں جاؤں گا۔ ڈر ہے قبرستان کا۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کے دلوں میں خوف خدا بیٹھ جاتا ہے، وہ کبھی موت سے نہیں ڈرتے اور موت کو ہمیشہ یاد کرتے ہیں۔ کیوں یاد کرتے ہیں؟ تاکہ موت کو یاد کرنے سے اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل ہو سکے، اور موت کو یاد کرتا رہوں میں تو میرے اعمال کی درستگی ہو سکے، موت کو یاد کرتا رہوں گناہوں سے بچ سکوں، موت کو ہمیشہ یاد کرتا رہوں میں نیکوکار بن سکتا ہوں۔ آئیے، یہ خبر میں گھر میں خبر بنا رکھی تھی، کس نے بنایا تھا؟ گھر میں قبر بنائے تھے۔ حضرت ربیع بن خشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے ایک گوشے میں خبر کھودی رکھی تھی، اور دن میں کئی مرتبہ اس میں جا کر سوتے، دن میں کئی مرتبہ اپنے گھر میں بنی ہوئی قبر میں جا کر کے سوتے، اور ہمیشہ موت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے، اگر میں ایک لمحہ بھی موت کی یاد سے غافل ہو جاؤں تو سارا کام بگڑ جائے۔ اگر ایک لمحہ بھی موت کی غافل ہو جاؤں تو میرا سارا کام بگڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ قبرستان جانے سے ڈرتے ہیں۔ یہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گھروں میں قبر کھود کر کے انہوں نے ہمیشہ اپنے دل میں ایک اعلان کرتے رہے، اپنے آپ سے مخاطب کرتے رہے، اے نفس دنیا 2 دن کی ہے، اے نفس اللہ نے ہمیں خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، اور اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اے نفس اللہ کہتا ہے عبادت کرنا ہے، اے نفس اللہ کہتا ہے اللہ کے رسول کے احکامات اور سنن پر عمل کرنا ہے، اسی میں میرے لیے کامیابی ہے۔ اے نفس اللہ کا حکم ہے دنیا 2 دن کی ہے، جتنے دن جاگنا ہے صرف دنیا ہی میں جاگنا، اور آخرت میں تو ہمیں اور قبر میں تو ہمیں جاگنا ہے۔ جاگلے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ اپنے نفس سے مخاطب ہوتے، اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کے اس نفس کو دنیا کی لذتوں سے بچاتے، اس نفس کو دنیا کی آرائیاں سے بچاتے، دنیا کی زیب و زینت سے بچاتے، اس نفس کی پیروی نہیں کرتے بلکہ اللہ کے رسول کی حکم کی پیروی کرتے۔ تو حضرت ربیع بن خشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم لوگوں نے سماعت کیا۔ مکاشفۃ القلوب صفحہ نمبر 190 ہے۔ تو یہ اللہ والے ایسے تھے جو ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والے تھے۔ اور محترم سامعین کرام، حضرت مشہور بزرگ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فصیح و بلیغ نصیحت کے بعد جلد ہی غافل ہو جاتے ہیں۔ موت نصیحت کرنے کو کافی ہے، زمانہ جدائی ڈالنے کو کافی ہے۔ آج ہم گھروں میں ہیں اور کل قبروں میں ہوں گے۔ شرح الصدور صفحہ نمبر 22 ہے۔ آج ہم حقیقت میں گھروں میں ہیں، موت آنے کے بعد قبروں میں ہوں گے۔ تو محترم سامعین کرام، قبر سے انسان نصیحت حاصل کرتا ہے۔ انسان قبرستان جب جانا آنا شروع کرتا ہے، مردومین کو دیکھتا ہے، مردوں کو دیکھتا ہے، قبر کو دیکھتا ہے،
اور دل میں سوچنا ہے یا اللہ یہ ہمارے ساتھ میں تھے، یا اللہ یہ ہمارے ساتھ تجارت کرتے تھے، آج ایسی جگہ پر آ گئے ہیں، زندہ تھے تو ہم مدد کر سکتے تھے، یا اللہ دوست و احباب مل کر کے اس کی خیر خواہی کر سکتے تھے، بیمار پڑے تو بیمار پرسی کر سکتے تھے، اگر کوئی پریشان ہو جاتا ہم اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرتے، لیکن یہی دوست ہے یا ماں باپ ہے اس تنہا قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، اندھیری کھوٹری میں لیٹے ہوئے جس میں سانپ ہے، بچھو ہے، طرح طرح کے قسم قسم کے عذابات مردے پر کیے جاتے ہیں، عذاب قبر ہے وہاں پر۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں دعا بھی یوں کرنا، یا اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا، یا اللہ عذاب حشر سے ہماری حفاظت فرما۔ تو محترم سامعین کرام، موت جو ہمیں انسان کو دوسرے انسان سے جدا کرتی ہے، ماں باپ سے بچوں کو جدا کرتی ہے، بچوں سے ماں باپ کو جدا کرتی ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی زیارت کرو کیونکہ یہ موت کو یاد دلاتی ہے، قبروں کی زیارت کرو کیونکہ یہ موت کو یاد دلاتی ہے۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف ہے، جلد دوم ہے، صفحہ نمبر 272 ہے، شرح الصدور ہے، صفحہ نمبر 24 ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں واضح طور پر پتا چلا کہ قبرستان ہم جا سکتے ہیں، قبرستان جانے سے ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں قبروں کی زیارت کرو کیونکہ یہ موت کو یاد دلاتی ہے۔ جب قبرستان جائیں گے تو ہمیں بھی پتا چلے گا ایک نہ ایک دن ہمیں بھی یہاں پر سونا ہے، موت کو سے کس کو رشتگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے، آج وہ ہے کل ہماری باری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب زیارت کیا کرو کیونکہ یہ دنیا میں زاہد اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ تو ہمیں قبروں کی زیارت کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ قبروں کی زیارت کرو، قبرستان جایا کرو، جانے سے اپنا دل جو سخت ہو چکا ہے وہ نرم ہوگا، اور جو ہم موت سے بھول چکے ہیں، موت کو بھول چکے ہیں، ہم اپنی توانائی پر، ہم اپنی جوانی پر فخر کر رہے ہیں، لیکن قبرستان جانے سے موت یاد آئے گی، اور ہم بھی یہی ہمارا دل بھی یہی کرے گا کہ آج یہ ہے کل ہمیں بھی اسی قبر میں آنا ہے۔ اور محترم سامعین کرام، موت کا تذکرہ انسان سنتا ہے، اس کے دل و دماغ پر بس ایک ہی بات آنا ہے، ایک ہی بات آنی ہے، وہ کون سی بات ہے؟ بس ایک ہی خیال پیدا ہونا ہے ہمارے دلوں میں، اپنے ذہنوں میں، وہ کون سا خیال ہے؟ موت جب آئے گی تو گھر کو چھوڑنا ہے، موت جب آئے گی بھائی بہنوں کو چھوڑنا ہے، موت جب آئے گی رشتہ داروں کو چھوڑنا ہے، موت جب آئے گی ہر چیز کو چھوڑ کر کے ہمیں تنہا قبر میں جا کر کے لیٹنا ہے۔ اور ہمارا گھر ہماری کامیابی کی ضمانت نہیں ہے، ہمارے ماں باپ جو ہمارے والدین ہو یا بچے ہو جائیں، اگر وہ نیک نہیں ہے تو قبر میں کام آنے والی چیزیں نہیں ہے۔ تو محترم سامعین کرام، نہ تو گھر ہمارا کام آنے والا ہے، نہ تو ہمارا ساز و سامان ساتھ آنے والا ہے، نہ تو ہمارا دکان، نہ تو ہمارا کاروبار ساتھ آنے والا ہے، بس کام آنے والے ہیں تو نیک اعمال کام آنے والے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ نیک اعمال کریں، نمازیں پڑھیں، عبادت کریں، ریاضت کریں، تسبیح و تحلیل کریں، ہمیشہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم صرف دنیا میں عبادت ہی کرو، ریاضت ہی کرو، کھانا پینا نہیں، تجارت مت کرو، یہ نہیں بتایا گیا۔
تجارت، حلال تجارت کرو،